أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ کچھ عرصے سے تبتل اللہ کے مضمون پر خطبات کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ جماعت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہر دوسرے سے کٹ کر خدا ہی کے ہو رہو، تو دوسروں سے کٹنے سے مراد کیا ہے؟ زندگی کے کن کن شعبوں میں انسان کی راہ میں کون کون سے بت حائل ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ روک دیتے ہیں اور خدا کی طرف بندے کے انقطاع کے رستے میں حائل ہو جاتے ہیں؟ یہ سلسلہ چونکہ پاکستان بھی اور ہندوستان بھی اور مشرق کے دور دراز کے ممالک تک بھی ممتد تھا، یعنی وہاں تک یہ آواز بھی پہنچ رہی تھی اور تصویریں بھی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس وقت تک اسے بند کر دیا جائے عارضی طور پر، جب تک کہ دوبارہ ان تمام ممالک سے رابطہ قائم نہ ہو جائے جن کو اس مضمون سے کچھ سی حد تک آشنائی ہو چکی ہے، اور جب دوبارہ خطبات کا عالمی ٹیلی وائز نظام شروع کیا جائے تو وہ یہ محسوس نہ کریں کہ اس عرصے میں بہت سے سلسلے کے ایسے خطبات تھے جن سے ہم محروم رہ گئے ہیں۔ اس لیے سفر کے دوران جب تک یہ سلسلہ منقطع ہے، میرا خیال ہے کہ متفرق امور پر حسب حالات مختلف ممالک کی جماعتوں کو ان باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جو باتیں خصوصیت کے ساتھ ان کی توجہ کی مستحق ہوں۔ جرمنی کے نقطۂ نگاہ سے میں نے چند امور نوٹس کی صورت میں لکھے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض ایسے دوستوں نے مجھے توجہ دلائی جو پاکستان سے جرمنی کے دورے پر تشریف لاتے رہے ہیں اور بلا کم و کاس بے لاگ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا اس سلسلے میں مجھے بھی متوجہ کیا۔ سب سے اہم بات جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ نمازوں میں سستی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک نمازوں کی طرف کما حق توجہ نہیں شروع کی، حالانکہ عبادات سے متعلق میں نے مسلسل لمبے عرصے تک خطبات دیے اور ہر پہلو سے جماعت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک جماعت عبادت پر قائم نہیں ہو جاتی نہ احمدیت کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے
نہ اس کے دنیا میں غلبہ پانے کی کوئی معنی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے عبادت کی غرض کے سوا کسی اور غرض سے انسان کو پیدا نہیں کیا، انسان کو اور جن کو دونوں کو پیدا کیا ہے تو عبادت کی غرض سے کیا ہے۔ بس اگر انسان کی پیدائش کی غرض ہی پوری نہ ہو تو باقی ساری باتیں تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسی جماعت سے تعلق ہے اور اسی سے رہے گا جو اس کی عبادت کا حق ادا کرتی ہے، اور جب تک وہ یہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے فضل اور نصرتیں ایسی جماعت کے شامل حال رہیں گے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ قیام عبادت کے لحاظ سے تمام دنیا کی دوسری مذہبی جماعتوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، صرف عبادت کے ظاہر ہی کو نہیں پکڑتی بلکہ اس کی روح سے بھی فائدے کی کوشش کرتی ہے۔ جماعت کی بھاری اکثریت ایسی ہے جس نے رفتہ رفتہ عبادت کے مضمون کو سمجھ لیا ہے اور مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ محض ظاہری طور پر کھڑے ہونا اور رکوع کرنا اور کھڑے ہونا اور سجدے میں گرنا عبادت نہ رہے، بلکہ روح بھی ساتھ خدا کے حضور قیام پکڑے، روح بھی رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع میں جائے اور پھر کھڑے ہونے والے کے ساتھ خدا کے حضور استادہ کھڑی ہو جائے اور پھر جھکنے والے کے ساتھ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ وہ عبادت ہے، یعنی جسم اور روح کی اکٹھی عبادت جو حقیقت میں انسان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو محض کھڑے ہونے اور جھکنے اور سجدہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں یا ہونٹوں سے بعض لفظوں کو ادا کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ان کی ساری زندگی بھی عبادت میں صرف ہو جائے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوئے مریں گے کہ ہم نے خدا کی خاطر اس کے حکم کی پابندی کی ہے، مگر اس حکم سے کیا فائدہ پہنچنا تھا اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو بار بار میں نے یہ سمجھایا کہ نماز کیا ہوتی ہے، کس طرح پڑھنی چاہیے، کیا کیا ضروریات ہیں جن کو پورا کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور نماز کے دوران کیسی جد و جہد کی ضرورت ہے جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے، تاکہ نماز پڑھنے والا مسلسل پہلے سے بڑھ کر نماز سے فائدہ اٹھانے کی استطاعت حاصل کرتا چلا جائے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ دنیا میں بہت سے نمازی ہیں، ایسے فرقے بھی ہیں جو ظاہری نماز کی پابندی میں جماعت احمدیہ کو بھی شرماتے ہیں، لیکن وہ ایک ظاہری خول سا ہے جس کے اندر کوئی زندہ روح دکھائی نہیں دیتی۔ وہابی فرقے کے لوگ ہیں، بڑی بھاری تعداد میں، بہت بڑی اکثریت میں نمازیں ادا کرتے ہیں، مگر اٹھنا بیٹھنا نماز کا نام ہے، روح کے اندر کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جو ان کے اخلاق پر اثر انداز ہو، دیکھنے والا یہ محسوس کر سکے کہ یہ خدا والے لوگ ہیں، ان کے اندر بنی نوع انسان کی ہمدردی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بڑھتا چلا جائے۔ یہ علامتیں ہیں جو زندہ عبادت کی علامتیں ہیں، یہ ان میں دکھائی نہیں دیتی۔ بس اس پہلو سے جب میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ عبادت کے لحاظ سے دنیا میں بے مثل ہے تو محض ایک زبانی دعویٰ نہیں بلکہ حالات پر نظر ڈالتے ہوئے حقیقت کے طور پر یہ بات بیان کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اس طرف بھی نظر جاتی ہے، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جماعت میں نوجوانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو نمازوں سے غافل ہے، جس نے ظاہر کی نماز ادا نہیں کی، باطن کی اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگرچہ ایسے نماز نہ پڑھنے والے بعض دوسری باتوں میں دین سے محبت کی علامات رکھتے ہیں، مالی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں،
جانی اور وقت کی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو ان سے غافل ہو جاتے ہیں، گھروں میں بھی نمازوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، باجماعت نماز کے لیے جب مواقع میسر آتے ہیں تو سستی اور غفلت کی حالت میں نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس چیز کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے ایسے نماز پڑھنے والے جن کا دل نماز میں نہ ہو، جو سنجیدگی کے ساتھ نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کے آداب بجا نہیں لاتے، غفلت کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور غفلت کی حالت میں سلام پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ اس طرف کے لوگ ہیں نہ وہ اس طرف کے لوگ ہیں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو ایسی باتوں کا کیا فائدہ جو دنیا والوں سے بھی انسان کو توڑ دے اور خدا سے بھی تعلق قائم نہ کر سکے۔ بس عبادت کی طرف توجہ کرنا زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے۔ عبادت کے قیام ہی کی خاطر حقیقت میں دنیا میں مذاہب آئے، اور تمام مذاہب کی ریڑھ کی ہڈی عبادت رہی ہے، اور تمام مذاہب کی سب سے پہلی اور سب سے اہم تعلیم عبادت ہی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ کوئی بھی مذہب دنیا میں ایسا نہیں آیا جسے خدا نے یہ ہدایت نہ کی ہو کہ عبادت پر قائم ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، حنفاء للہ کے لفظ بھی آتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، ایسی حالت میں جھکتے ہوئے کہ جب گرو خدا کی طرف گرو، اور دین کو خدا کی خاطر خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ تو جب دنیا کے ہر مذہب کو عبادت ہی کے قیام کی خاطر پیدا کیا گیا، تو احمدیت اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں رکھتی، نہ رکھ سکتی ہے۔ عبادت تک پہ اگر انسان قائم ہو جائے یا جماعتیں قائم ہو جائیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ظاہر کو بھی سنجیدگی سے اس کے تمام لوازمات کے ساتھ ادا کریں، اور باطن میں بھی اپنے نفس میں بار بار ڈوب کر ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہیں کہ عبادت کے نتیجے میں ان کی روح میں کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد واقعتاً دل پر اثر انداز ہو رہی ہے کہ نہیں، کوئی دل پر تموج کی کیفیت آتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ نمازیں ادا کریں تو یقیناً یہ نمازیں نہ صرف خود کھڑی ہوں گی بلکہ پڑھنے والے کو بھی مستحکم کر دیں گی اور اس کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دیں گی۔ جو لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز میں لطف نہیں آتا، اور لطف نہ آنے کے نتیجے میں وہ اور بھی زیادہ نماز سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ایک مفت کی بیگار سی ہے، باقی باتوں میں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، چندہ بھی دے دیتے ہیں، وقار عمل بھی کر لیتے ہیں، جماعت کے فنکشنز پر تقریبات پر بھی چلے جاتے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، نماز نہ صحیح۔ یہ بالکل جھوٹا تصور ہے، بالکل باطل، بے حقیقت۔ اگر نماز نہیں تو باقی کسی چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ نماز خدا سے تعلق قائم کرتی ہے، اور جس کا خدا سے تعلق نہیں اس کا چندے دینا بھی بے معنی ہے، اس کا وقار عمل کرنا بھی بے معنی ہے، اس کی ساری باتیں سرسری اور ایک ظاہری حیثیت اختیار کرتی ہیں، ان میں کوئی جان اور زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا کو پسند نہیں آتی۔ عبادت کے قیام کے سلسلے میں بہت سی باتیں پہلے بیان کر چکا ہوں جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کرنے والا اگر ہمیشہ اپنے نفس میں اس بات کی تلاش کرتا رہے کہ نماز کے دوران میرا خدا تعالیٰ سے کچھ براہ راست تعلق قائم ہوا یا نہیں، کوئی رابطہ بنا یا نہیں بنا، اور اس تعلق اور رابطے کے نتیجے میں میرے دل میں
کوئی تحریک پیدا ہوئی ہے, کوئی تموج پیدا ہوا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کسی محبوب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا دنیا کے لحاظ سے کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, خواہ وہ محبوب ہو یا نہ ہو, تو جانے سے پہلے ہی خیالات عموماً اس ایسی ملاقات کے خیال میں گم رہتے ہیں, اور خیالات کئی قسم کی باتیں سوچتے ہیں, یعنی ذہن کئی قسم کی باتوں کو سوچتا ہے اور خیالات ان باتوں میں گم ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہیں گے, وہ بھی کہیں گے, اگر شکایت ہے تو یہ شکایت کریں گے, اگر کوئی طلب ہے تو فلاں بات طلب کریں گے. اور جب ملاقات شروع ہوتی ہے تو بعض دفعہ ملاقات کا اپنا لطف ان کے مزاج پر, ان کے دماغ, ان کے دل پر اس حد تک غالب آ جاتا ہے کہ وہ ساری سوچی ہوئی باتیں ان کہی رہ جاتی ہیں اور انسان بغیر کہے ہی اٹھ کے آ جاتا ہے. لیکن یہ کیفیت اس لیے ہے کہ انسان کے ذہن پر اس ملاقات کے کرنے کا خاص اثر ہوا کرتا ہے, یعنی ملاقات سے پہلے ہی وہ اثر اس کے ذہن اور اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں انسان وہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتا جو اس نے کہنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تصور اگر صحیح ہو تو انسان کے دل و دماغ پر اتنی قوت کے ساتھ قبضہ جمائے گا کہ اس کی کوئی اور مثال دنیا میں دکھائی نہیں دے گی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر عارف باللہ کے حالات پر غور کیا جائے تو عارف باللہ کے آئینے سے دکھائی دے سکتی ہے. روزمرہ کی زندگی میں عام انسان اس حقیقت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے, احادیث میں لکھا ہے کہ جب آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے تو دل نماز میں اٹکا ہوتا تھا. یہ وہی کیفیت ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ خدا کے حضور باقاعدہ حاضری دینے کا تصور اتنا پیارا لگتا تھا, اور اس سوچ میں آپ گم رہتے تھے کہ کب میں جاؤں گا اور کیا کیا باتیں اس باقاعدہ نماز کی حالت میں کروں گا. اور 5 وقت نہیں, 5 وقت سے زیادہ مرتبہ آپ خدا کے حضور باقاعدہ حاضر ہوتے تھے, لیکن تعلق کا یہ عالم تھا اور خدا کی عظمت کا وہ ایک عظیم اثر آپ کے دل پر ایسا متسلط تھا, قائم ہو چکا تھا کہ ہر روز کی بار بار کی ملاقات بھی اس اثر میں کمی نہیں پیدا ہونے دیتی تھی, اس جذبے کو ہلکا نہیں کر سکتی تھی, بلکہ دن بدن جہاں تک آپ کی عبادات کا حال درج ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلق بڑھتا ہی گیا اور دل نمازوں ہی میں اٹکا رہا. بس یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو صرف بیان کرنے سے آ جائے, یہ ایک دل کے اندرونی تجربے کا نام ہے, اور یہ دل کا اندرونی تجربہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور صحیح طریق پر, صحیح رخ پر قدم اٹھانے پڑیں گے. اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے بچے کو ہاتھ پکڑ کر چلایا جاتا ہے, جماعت کو بار بار نماز کے متعلق ہاتھ پکڑ پکڑ کر چند قدم چلا کر دکھاؤں کہ اس طرح نماز کا رخ ہے, حقیقی نماز یہاں نصیب ہوتی ہے اور اس طرح ادا کی جاتی ہے. بس وہ لوگ جو نمازوں میں سست ہیں بہت بڑے محروم ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دیں اور آئندہ کے لیے بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. خصوصیت کے ساتھ جماعت جرمنی کو اس امر کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور تمام ذیلی تنظیموں کو بھی اس بات پر مستعد ہو جانا چاہیے کہ ان کا کوئی ممبر بھی بے نمازی نہ رہے. اور جہاں تک افراد کا تعلق ہے, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے, نماز کے وقت آپ اگر صرف یہ کوشش کر لیں کہ نماز کی میں کوئی ایک حالت آپ کو ایسی نصیب ہو جائے کہ خدا تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے آپ کے دل میں تموج پیدا ہو, ایک تحریک پیدا ہو, جیسے کسی پیارے سے جب آپ ملتے ہیں تو اس کی بعض باتیں یاد رہ جاتی ہیں, ان ملاقاتوں کے بعض لمحات ایسے دل پہ نقش ہو جاتے ہیں
کہ ہمیشہ انسان ان کی سوچوں سے ہی لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. نماز میں بھی کچھ اسی قسم کی کیفیات پیدا ہونی ضروری ہیں. وہی نمازیں زندہ ہیں جو دل میں حرکت پیدا کر دیں، جو ایک ایسا تموج پیدا کر دیں جس کی لہریں دیر تک باقی رہیں اور آپ کے دل و دماغ میں ان کے نغمگی گونجتی رہے، ان کا ترنم آپ کو لذتیں، آپ کو لطف پہنچاتا رہے. یہ جو نغمگی اور ترنم ہیں یہ تموج ہی کے دوسرے نام ہیں. تموج کا مطلب ہے لہریں پیدا ہونا، لیکن اگر لہریں خاص طریقے سے پیدا ہوں، ان کے اندر ایک آپس کی ہم آہنگی پائی جائے، نظم و ضبط پایا جائے، تو اسی کا نام موسیقی ہے. آپ نے اچھے گانے والے بھی سنے ہیں، برے گانے والے بھی سنے ہیں. کبھی آپ کو شاید یہ علم نہ ہو سکا ہو کہ بعض آوازیں آپ کو کیوں پسند آتی ہیں اور بعض آوازیں کیوں پسند نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ جن آوازوں کو آپ پسند نہیں کرتے ان کے اندر کوئی اندرونی ہم آہنگی نہیں. ایک لہر چھوٹی سی اٹھی ہے، دوسری بڑی اٹھی، تیسری درمیان میں کہیں چلی گئی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہیں ملتے. ورنہ اچھے پڑھنے والوں کی آوازوں میں بھی چھوٹی لہریں بھی ہوتی ہیں، بڑی لہریں بھی ہوتی ہیں، درمیانی لہریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے آپس کے رابطوں میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، مزاج ملتے ہیں. اور جب آوازوں کے مزاج ملیں تو لطف پیدا کر دیتی ہیں. اسی طرح انسان کے جب انسان سے مزاج مل جائیں تو لطف پیدا ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک قسم کی میوزک ہے. ایک ایسا آدمی جو آپ کو پسند نہ ہو اس کے ساتھ بیٹھنا سہانے روح ہو جاتا ہے. بعض دفعہ عذاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جتنی دیر اس کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں مصیبت پڑی ہوتی ہے. وہ بھی دراصل ایسا ہی ہے جیسے ایک بری آواز والے کی آواز بیٹھے سن رہے ہیں. بری آواز والے کی آواز کے اندر اندرونی ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور آپ کے دل میں جو خدا تعالیٰ نے میوزک کا ایک تصور ثبت کر رکھا ہے، یعنی نغمگی ایسی چیز نہیں ہے جو محض باہر سے آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دل میں نغمگی کا ایک تصور نفس ثبت کیا ہوا ہے، اور اس تصور کے ساتھ جب بیرونی نغمگی یا گانا ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو انسان کو اتنا لطف محسوس ہوتا ہے کہ اس لطف میں بعض دفعہ وہ ایکسٹیسی میں چلا جاتا ہے، ایسی کیفیات میں چلا جاتا ہے جس سے لوگ جذب کی حالت کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ نماز میں بھی خدا کی ذات کے ساتھ ایسی ہم آہنگی ہونی ضروری ہے، تب نماز میں نغمہ پیدا ہوگا. اور جب وہ نغمے کی لہریں پیدا ہوں گی تو وہ پھر ہمیشہ یاد رہیں گی. اپنے پیاروں کے ساتھ ملنے میں وہ نغمہ پیدا ہوتا ہے اور وہی آپ کے لطف کا موجب بنتا ہے. ورنہ دو آدمی پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ شخص جو ہم مزاج نہیں ہے وہ بھی خاموش ایک طرف بیٹھا اور آپ بھی ایک طرف بیٹھے رہے ہوں، تبھی بھی آپ کے اندر ایک مغایرت پیدا ہوگی، ایک تنافر پیدا ہوگا، گھبراہٹ ہوگی. کب یہ مصیبت گلے سے اترے، کب یہاں سے اٹھ کے جائے تو میں تنہائی کا لطف محسوس کروں. لیکن ایک پیارا شخص بھی اسی طرح اسی فاصلے پر بیٹھا ہو، اسی طرح خاموش بیٹھا ہو، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اٹھ کے جائے. وہ کیا چیز ہے جس نے آپ دونوں کو اس زور کے ساتھ باندھا ہے؟ وہ آپ دونوں کے نفوس کی ہم آہنگی ہے. یہ ایک قسم کی میوزک ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کو ودیعت فرمائی ہوئی ہے، اور بغیر آواز کے بھی اس کا لطف محسوس ہوتا ہے. تو نماز کو زندہ کرنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم آہنگی پیدا کریں، اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے محض نماز کے چند لمحات کافی نہیں ہوں گے. اپنی زندگی کے روزمرہ کے حالات میں یہ ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے. بار بار خدا کی طرف تصور اچھل اچھل کر دوڑے،
اور ہر بات پر کچھ نہ کچھ خدا کا خیال دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے. کھانا کھاتے ہوئے جب آپ اچھی چیز کھاتے ہیں کبھی یہ سوچ لیں کہ یہ مزہ کیا ہے, یہ خوشبو کیا ہے, بھوک کیوں لگتی ہے, بھوک کے نتیجے میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیسا مزہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا تعالیٰ نے کیسے باریک در باریک نظام انسان کو لطف پہنچانے کے لیے پیدا فرمائے ہوئے ہیں. بچوں سے میری بات ہو رہی تھی, ان سے میں نے کہا کہ تم یہ تو سوچو کہ اگر اللہ چاہتا تو گائے بھینسوں کی طرح گھاس اور پٹھوں پر بھی تمہارا گزارا ہو سکتا تھا. جس نے گائے بھینس مویشیوں کے معدے ایسے بنا دیے کہ وہ پتے کھا کر بھی گزارا, مگر تمام حیوانی دنیا میں انسان کے سوا کوئی جانور ایسا نہیں, مگر تمام حیوانی دنیا میں انسان کے سوا کوئی جانور ایسا نہیں جس کی لذت کے اتنے مختلف سامان خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہوں. خوشبو میں بھی مزہ رکھ دیا, لمس میں بھی مزہ رکھ دیا, سردی گرمی میں بھی مزہ رکھ دیا, اور پھر مزے بھی کئی قسم کے ان کے ساتھ آویزاں کر دیے, اور نظر کی کیفیت میں بھی مزہ کر دیا. نظر کی کیفیت میں بھی مزہ پیدا کیا. یہاں چنانچہ بعض قومیں ایسی ہیں جن کو کھانے کا لطف ہی نہیں آتا جب تک خوب سجا ہوا نہ ہو. ان کے ہاں نظر کی لذت زبان کی لذت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. چنانچہ جاپان میں جن کو جانے کا موقع ملے یا جنہوں نے کبھی جاپان کی کوئی فلم دیکھی ہو وہ ضرور محسوس کریں گے کہ ساری دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ سجاوٹ کے ساتھ جاپانی کھانا پیش کرتے ہیں, اور ایسے خوبصورت کھانے سجا کر بعض دفعہ طاقوں میں لگائے ہوتے ہیں یا شیشے کی الماریوں میں کھانے کی دکانوں پر سجائے ہوتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بہت ہی مزیدار چیز ہوگی. مگر ہمارا چونکہ ذوق مختلف ہے, جب ہم کھاتے ہیں تو دو لقمے بھی نہیں کھائے جاتے, لیکن ان کے ہاں نظر کو اہمیت ہے. بعض قوموں میں خوشبو کو اہمیت ہے, بعض قوموں میں زبان کی تیزی کو اہمیت ہے, زبان میں تیزی پیدا ہو, جیسا کہ ہم مرچ مسالے کھانے والے زبان کی تیزی کا مزہ چکھتے ہیں. بعضوں کو اصل چیز کی خوشبو میں مزہ ملتا ہے, کوئی تیزی کوئی اور چیز زائد کر دی جائے تو ان کا مزہ کھویا جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں سوائے انسان کے کسی کو نصیب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیسے کیسے سامان فرمائے ہیں. نماز میں مزے سے پہلے روزمرہ کی زندگی میں تو خدا سے تعلق قائم کر لیں, اور اتنے بے شمار مواقع ہیں صبح سے آنکھ کھلنے کے وقت سے لے کر رات سوتے وقت تک اگر انسان خدا کا شعور زندہ رکھے تو سینکڑوں ہزاروں مواقع اس کو لقائے باری تعالیٰ کے میسر آ سکتے ہیں. توجہ دوسری طرف بھی ہو تو کچھ نہ کچھ جھلکیاں خدا کے پیار کی اس کو ہر زندگی کے شعبے میں دکھائی دیں گی. ایسے شخص کی نماز پھر زندہ ہونے کی اہلیت رکھتی ہے. جب وہ نماز میں خدا کو رب العالمین کہتا ہے تو اپنے روزمرہ کے تجارب میں سے کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں, جبکہ اس نے خدا کی ربوبیت سے لطف اٹھایا تھا. اس نے خدا کی ربوبیت کے نظارے اپنے گھر میں دیکھے, اپنے بچوں میں دیکھے, اپنے ماحول میں دیکھے, اس ملک میں دیکھے جس ملک میں وہ بس گیا ہے. پھر اس کی رحمانیت کے نظارے, اس کی رحیمیت کے نظارے, اس کے مالک ہونے کے نظارے, یہ سارے روزمرہ کی زندگی میں ایسے تجارب ہیں کہ ایک دن بھی ان سے خالی نہیں. اور جو شخص باشعور ہو جائے اس کا کوئی لمحہ ان تجربوں سے خالی نہیں ہو سکتا. باشعور ہونے میں اور اس سفر کے ابتدائی قدم اٹھانے میں بڑے فاصلے ہیں, لامتناہی فاصلے ہیں. ایک طرف اس جلوس کے ایک عام نماز میں کوشش کرنے والا انسان ہے, اور اس کے آخر پر سب سے دور, اتنا دور کہ تصور کی آنکھ صرف وہاں بمشکل پہنچتی ہے, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنے والوں کے قافلہ سالار کے طور پر اس قافلے کی سربراہی فرما رہے ہیں. ان دو کے درمیان بہت بڑے فاصلے ہیں, لیکن جیسا کہ جلوسوں میں اور
इज्तिमाई तौर पर चलने वाले ग्रोहों में देखा गया है। जरूरी नहीं हुआ करता कि जो शख्स सबसे पीछे रह गया है वो हमेशा सबसे पीछे ही रहे। आगे पीछे लोग होते रहते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, फिर कुछ लोग सुस्ती दिखाते हैं तो पीछे रह जाते हैं। कोशिश करें कि आप सबसे आखिर पर न रहें और आपका और हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फासला निस्बतन कम हो। और इसका सबसे अच्छा मौका इस कोशिश और जिद्दोजहद का नमाज है, जिसका नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फासला कम रह जाए। जब वो ये दुआ करता है कि ऐ खुदा, मरने के बाद मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में उठाना, आपके कुर्ब में जगह देना, तो उसकी दुआ में एक जान पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला की रहमत की नजर उस पर, उसको इस हैसियत से देखती है कि कमजोर सही पर सच्चा आदमी है। इसने जिंदगी भर कोशिश जरूर की थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो, लेकिन वो जो कुर्ब की कोशिश नहीं करते और लोगों को दुआ के लिए कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, मरने के बाद हमें खुदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह दे, उन दुआओं की क्या हैसियत है? मुंह की बातें हैं। और अगर कोई अहलुल्लाह भी उनके लिए दुआ करेगा तो ये दुआ कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि दुआ को नेक अमाल ताकत बख्शते हैं। बाज़ दफा दुआ करने वाले के नेक अमाल, बाज़ दफा जिसके लिए दुआ की जाती है उसके नेक अमाल। चुनांचे बाज़ लोग जिनके अंदर नेक अमाल की सलाहियत हो, उनके हक में एक दुआ कबूल हो जाती है, जो नेक अमाल से कुल्लियतन महरूम हो उनके हक में नहीं होती। चुनांचे हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उम्रों में से एक उम्र खुदा से मांगा था, यानी दोनों मिल जाएं तो बेहतर, वरना एक तो मिले, ये मुराद है उससे। एक अबू जहल का नाम भी उमर था और एक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम भी उमर था। अबू जहल के हक में वो दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन उमर के हक में वो दुआ कबूल हो गई। हालांकि दुआ करने वाला वही था, उसके नेक अमाल वही थे जो दुआओं को रफ़त बख्शते हैं। बस जिसके हक में दुआ की जाए उसके अमाल का भी कबूलियत दुआ से गहरा ताल्लुक हुआ करता है। बस आपको अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब प्यारा है तो इस प्यार को सच्चा तो करके दिखाएं, तब आपकी दुआएं भी मकबूल होंगी और दूसरों की आपके हक में भी मकबूल होंगी। वरना जिसने इस दुनिया में फासले रखे, कायम रखे और परवाह नहीं की, क़यामत के दिन फिर ये फासले पाते नहीं जा सकेंगे। इसलिए नमाज को कम अज कम इस कोशिश के साथ अदा करें कि नमाज में कुछ लम्हे, सारी ना सही, कुछ लम्हे लिका के नसीब हो जाए। कुछ ऐसे लम्हे हों कि वो नमाज एक मुलाकात बन जाए। लिका जो कहते हैं हम, लिकाए बारी ताला, दरअसल मुलाकात है। ये जो कहते हैं लिका नसीब हो जाए, हालांकि हर रोज वैसे वो आदमी जो लिका की दुआएं करता है नमाज भी पढ़ रहा होता है। तो लिका से मुराद वो लिका है जो जिंदा मुलाकात की से मुशाबहत रखती है। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो वो होश और हवास के साथ, पूरी तवज्जो के साथ मिल रहे होते हैं, और उस मुलाकात के नतीजे में, जैसा कि मैंने बयान किया, कुछ लज्जतें पैदा होती हैं जो जिंदगी की यादों का सरमाया बन जाती हैं। तो नमाज में भी वैसी ही लिका नसीब हो तो फिर वो नमाज जिंदा होती है, और जिसकी नमाज में ये झलकियां मिलनी शुरू हो जाएं, अल्लाह ताला के फजल के साथ वो नमाजों पर कायम हो जाया करता है। बस बहुत से ऐसे अहमदी नौजवान, बहुत से अगर नहीं तो इतनी तादाद जरूर है कि जो हमारे लिए शदीद तकलीफ का मूजिब है, ऐसे भी यहां मौजूद हैं जो नमाजों से गाफिल हैं। यानी नमाज से गाफिल होने से मुराद नमाज से पढ़ते हुए गाफिल होना भी हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि नमाज पढ़ते ही नहीं, इतनी गफलत की हालत है कि परवाही कोई नहीं रही। ऐसे लोगों के मुतालिक बाज़ दफा उनकी बीवियां मुझे लिखती हैं, बाज़ दफा माएं लिखती हैं, बाज़ दफा बहनें लिखती हैं, बाज़ दफा बच्चे भी लिखते हैं कि दुआ करें हमारे अब्बू को नमाज की आदत नहीं। बाज़ बीवियां लिखती हैं, वैसे तो बहुत अच्छे हैं मगर मैं हर वक्त उठती रहती हूं,
کہ میرے میاں کو نماز سے کوئی شغف نہیں. سمجھاتی ہوں تو جھڑک دیتے ہیں کہ چھوڑو تم ان باتوں کو، میں جانتا ہوں، میری مرضی ہے، میرا خدا سے تعلق ہے. مطلب ہے کہ میرا خدا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کہتے یہی ہیں کہ میرا خدا سے تعلق ہے، میں جانتا ہوں. کیسی ظلم کی حالت ہے. اپنی اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور ایک دفعہ ختم ہوئی تو پھر واپس نہیں آنے. کیا پتہ ہے کس وقت کون نکل جائے. اور جو بے نماز دنیا سے گزرے گا وہ اندھی حالت میں اٹھایا جائے گا. قرآن کریم جو فرماتا ہے من فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی اندھا رہے گا. اس سے مراد لقاء کا حاصل ہونا یا لقاء کا نہ حاصل ہونا ہے. وہ شخص جس کو خدا دنیا میں دکھائی نہ دینے لگے اور بار بار اس کی جھلکیاں نظر نہ آئیں، وہ جو خصوصیت کے ساتھ نماز میں آتی ہیں، وہ دنیا میں اندھا ہے. اور جیسے اندھے کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کس چیز سے محروم ہوں، اسی طرح ایسا آدمی بھی بسا اوقات محسوس ہی نہیں کرتا کہ وہ کس چیز سے محروم ہو رہا ہے. اس کے متعلق کتنی دردناک خبر ہے. جو من فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا، وہاں بھی اس کو لقاء نصیب نہیں ہوگی. بس یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی اور بنیادی خرابی ہے. ایسے لوگ وہ ہیں جو پھر دراصل ماحول کا ایندھن بن جاتے ہیں. ماحول کی دلچسپیاں ان کو کھینچ لیتی ہیں. نماز ہی ہے دراصل جو ان کی حفاظت کرتی ہے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی فحشاء سے. لیکن جب وہ نمازوں سے غافل ہوں تو دنیا کی دلچسپیاں ان کو بے روک ٹوک کھینچتی ہیں. میں نے دیکھا ہے نماز پڑھنے والوں میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی بعض دفعہ فحشاء کی عادت ہوتی ہے. لیکن ایک نمازی کی زندگی اور بے نمازی کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. ایک بے نماز انسان بے روک ٹوک اپنی بد عادتوں کی طرف بڑھتا ہے اور دوڑتا چلا جاتا ہے، اور کوئی آواز اس کے کان میں اس کو واپس بلانے کے لیے نہیں پڑتی. لیکن ایسے بھی نمازی ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں، بعض گناہوں کے وہ بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے عادی بھی بن چکے ہوتے ہیں. لیکن ہر نماز میں دل کا ضمیر کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے اور ان پر لعنتیں بھیج رہی ہوتی ہے کہ تم کیا کرتے آئے ہو، اب کیا کر رہے ہو، واپس کس دنیا میں جاؤ گے. اور مسلسل کوشش کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اور بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نہیں سنی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز کی آواز ضائع نہیں جایا کرتی. جلد یا بدیر آخر نماز میں اٹھنے والے دل ضمیر کی آواز ان پر غالب آ جایا کرتی ہے اور ہر قسم کی برائیوں سے ان کو کھینچ کر یک دفعہ خدا کی طرف لے آتی ہے. مگر جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ کون سا امکان ہے. اس کے بچنے کی تو ہر راہ بند ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فلاں نماز تو پڑھتا ہے لیکن فلاں بدی اس میں موجود ہے. اگر کوئی بدی اس میں موجود ہے تو یاد رکھیں اس بدی کے خلاف ہر نماز میں کوئی نہ کوئی شرمندگی بھی وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آواز اس کے کانوں میں ضرور پڑ رہی ہوتی ہے. لیکن ایک بے نماز بیچارہ تو بالکل محروم ہے. اندھا دھند آنکھیں بند کیے ہوئے وہ ایک گندی عادت میں مبتلا ہے تو مبتلا ہی رہ جاتا ہے اور بد عادتیں پکڑ لیتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے مفاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے مفاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اور بڑی ایک نحوست کی سی حالت ہے ایسا گھر جس میں نماز نہ پڑھی جاتی ہے. جس گھر میں خاوند نماز نہ پڑھے اس کی بیوی کی نمازیں بیچاری کی اکیلی کی کام نہیں دے سکتی. بعض دفعہ بچے ماں کی بجائے باپ کی حالت کو دیکھ کر اس کے رنگ اختیار کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی گھر پر ایک نحوست سی طاری رہتی ہے. تو میں آپ کو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی منت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ نماز کو اہمیت دیں اور گھر میں سے ہر فرد نماز پر نگران ہو جائے.
جس طرح کہ مجھے بعض بچے لکھتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں. وہ اپنے بڑوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں، دعا کے لیے لکھتے ہیں. تو بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اس بچے کے دل کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شاید سن لی ہو. تو نہ صرف نگران رہیں بلکہ دعائیں کرتے ہوئے نگران رہیں، اور جو کوشش بھی ان کے بس میں ہے وہ کریں، تاکہ کسی احمدی گھر میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ رہے، ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا بچہ، جو عبادت نہ کرتا ہو. اور پھر عبادت کرنے والا بھی ایسا ہو جو ہر وقت اپنی عبادت کو زندہ کرنے میں کوشاں ہو، صرف ظاہری اٹھک بیٹھک پر راضی نہ ہو، بلکہ جب تک اس کے دل میں سے وہ عبادت کا مزہ اٹھنا نہ شروع ہو جائے اس وقت تک وہ تسلی نہ پائے. جرمنی کو ایسے عبادت کرنے والوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا بہت زیادہ مادہ پرست ہو چکی ہے. اتنا خدا سے دور جا چکے ہیں یہ ملک، صرف جرمنی کی بات نہیں، یورپ کے اکثر ممالک، کہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں جا کر پھر کوئی روک باقی نہیں رہتی. ان کے اسکولوں میں چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کھلم کھلا خدا کے خلاف باتیں، ان کی تعلیم اور تدریس میں ایسے رنگ آ چکے ہیں جن کے نتیجے میں عمداً ارادے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خدا سے بدظن اور مذہب سے دور کیا جاتا ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جو زیادہ آزاد خیال ہو، بے حیا ہو، خدا کے خلاف باتیں کرنے والا ہو، وہ سوسائٹی میں زیادہ روشن خیال سمجھا جاتا ہے. گویا اندھوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں، جن کی آنکھیں ہیں ان کو اندھا بتایا جاتا ہے. ایسی حالت میں نماز ہی ہے جو آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گی. آپ نے نماز پر قائم نہ کیا تو آپ کی نسلیں آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے ضائع ہو کر اس غالب معاشرے کا شکار ہو جائیں گی، اور بہت بڑا نقصان ہے. زیادہ تر پاکستان سے ہجرت کرنے والے احمدیوں کو شکایت یہی ہے کہ ہمیں کھلم کھلا عبادت کی اجازت نہیں، اور یہ ایک ایسا حق ہے جسے دنیا کی تمام آزاد قوموں نے تسلیم کیا ہے کہ جسمانی طور پر خواہ کوئی مارے پیٹے یا نہ مارے پیٹے، اگر کسی قوم کو خدا کی عبادت کے حق سے جبراً محروم کیا جائے تو یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ قوم دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کا حق حاصل کر لیتی. لیکن اگر پناہ لینے والے وہاں بھی بے نمازی ہوں اور یہاں بھی بے نمازی رہیں تو کس چیز سے پناہ مانگی؟ ایک شیطان سے دوسرے شیطان کی طرف پناہ لی نا، کسی شیطان سے خدا کی طرف پناہ لینے کے لیے تو نہ آئے. بس وہ لوگ جو پاکستان سے ہجرت کر کے آتے ہیں اور پھر وہاں بھی بے نماز رہتے، یہاں بھی بے نماز رہتے ہیں، کبھی ان کے دل نے ان کو جھنجھوڑا نہیں کہ کہاں سے بھاگے تھے، کدھر بھاگے تھے؟ مومن اور غیر مومن کے درمیان یہی فرق ہوا کرتا ہے. غیر مومن اگر شیطان سے بھاگتا ہے تو شیطان کی طرف ہی بھاگتا ہے، اور مومن اگر خدا کی تقدیر سے بھاگتا ہے تو خدا کی تقدیر ہی کی طرف بھاگتا ہے. اس نقطے کو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شان کے ساتھ بیان فرمایا. ایک دفعہ ایک اسلامی لشکر آپ کی قیادت میں کسی جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور وہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ یہاں ایک خوفناک پلیگ پھیلی ہوئی ہے، ایک قسم کی طاعون ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ فوراً کوچ کر جاؤ اور اس جگہ سے دوسرے محفوظ صحت مند علاقے کی طرف چلو. آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے بڑی طاقت کے ساتھ بڑے زور سے امیر المومنین کے فیصلے کے خلاف اعتراض اٹھایا. حضرت عمر نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. میرا خدا جیسا یہاں ہے وہاں بھی ہے، اور اس کی تقدیر خیر بھی ہے اور تقدیر شر بھی ہے، تو میں اس کی ایک تقدیر سے اس کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جا رہا.
उसी की तकदीर खैर की तरफ भाग रहा हूं। तो देखो, मोमिन भागता है तो खुदा की एक तकदीर से उसकी दूसरी तकदीर की तरफ भागता है। शैतान की तकदीर से शैतान की तकदीर की तरफ नहीं भागा करता। बस वो लोग जो हिजरत करते हैं खुदा के नाम पर और अपनी बदियां साथ लेकर आते हैं और उन बदियों में मजीद मुलव्वस हो जाते हैं, वो शैतान की तकदीर से शैतान की तकदीर की तरफ जाने वाले हैं। उनका तो खुदा की तकदीर से भागकर खुदा की तकदीर में आने वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता। ये बड़ा खुला इम्तियाज है एक सच्चे मोमिन में और एक फर्जी मोमिन में। बस आप अपने अंदर वो पाक तब्दीलियां पैदा करें जो बता दें, जो दुनिया को दिखा दें कि आपने हिजरत खुदा की तरफ की है और किसी गैर की तरफ नहीं की है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा गवाह आपकी इबादतें हैं। अगर आप इबादतों पर कायम हो और उनकी निगरानी करें और आपने छोटा बड़ा एक दूसरे का ख्याल रखें, दुआएं भी करें, मिन्नत और गिरियावजारी के साथ भी अगर गिरियावजारी करनी पड़े तो अपने भाइयों को इबादत की तरफ बुलाएं, फिर देखें कि अल्लाह ताला के फजल आप पर कैसे नाजिल होते हैं। बहुत सी दुआएं इंसान कर करके थक जाता है, कबूल नहीं हो रही होती और आदमी शिकवे करता है कि मेरी तो कबूल नहीं हुई। बात यह है कि इबादत करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं और वो भी खास हिकमतों के साथ। जो सच्ची इबादत करने वाला हो, अव्वल तो उसकी दुआएं बहुत ज्यादा मकबूल होती हैं, दूसरे जो नहीं होती अल्लाह ताला उन पर सब्र देता है और कभी ऐसा शख्स खुदा का शिकवा जुबान पर नहीं लाता। बस तमाम खराबियों का एक ही हल है, तमाम बीमारियों की एक ही दवा है और वो इबादत पर कायम हो जाना है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि जिन नौजवानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है या जिन बड़ों तक और छोटों तक मेरी आवाज ये पहुंच रही है और वो जानते हैं कि वो इबादतों में कमजोर हैं, वो आज ये अहद करके उठें कि इंशाअल्लाह इबादत को कायम करने की कोशिश करेंगे। अपनी जात में भी और गैरों में भी वो एक ऐसी शम्मा रोशन करेंगे इबादत की जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैले। वो अपने घर ही को रोशन नहीं करेंगे बल्कि रोशनी का मीनार बन जाएंगे ताकि दूर दूर तक उनकी रोशनी के फैज से जहाज चट्टानों से टकराने की बजाय हदायत की राह पा जाएं। बस इस कौम में ऐसे रोशनी के मीनार बनने की जरूरत है और इबादत गुजार ही है जो ऐसा रोशनी का मीनार साबित हो सकता है। और बहुत से अमूर जो बयान किए गए थे उनके लिए तो वक्त अब नहीं रहा, लेकिन सबसे अहम बात मैंने आपके सामने रख दी है। एक अमर यह भी बताया गया है कि बाद लोग सियासी पनाह के मुकदमात में झूठ से काम लेते हैं और लेते चले जाते हैं। ये बड़े जुल्म की बात है। मैंने पहले भी बताया था कि शिर्क है। दुनिया की मनफियतों की खातिर आप जब झूठ का सहारा लेते हैं तो एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा की इबादत शुरू कर देते हैं और झूठ के नतीजे में बरकतें मिलती भी नहीं। मैं आपको नसीहत करता हूं कि अगर गलत बयान दिए भी गए हैं तो इस बात से कतई नजर कि आपके सच की क्या सजा होगी, आपको सच बोलना चाहिए और जो हकीकत हाल है वो बतानी चाहिए। ये कहने की क्या जरूरत है कि हमें मार पड़ी, हमें ये हुआ, जबकि आपको ना मार पड़ी ना कुछ और हुआ। ये बताना चाहिए कि सारे अहमदी का दिल वहां दुखा हुआ है, हमारी हर चीज पर पाबंदी है, हर रोज अखबारों में मुंह काले किए हुए होते हैं उन्होंने झूठ बोल बोल के, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जबकि तानो तशनी के जरिए गालियां देकर मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खिलाफ बकवास करके हमारे दिल छली नहीं किए जाते और हर वक्त हर फसादी की झूठ की तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है, कोई अमन नहीं है। ये बात कहने की बजाय जो 100% सच्ची है, जब आप एक फर्जी मुकदमा बनाते हैं, एक फर्जी कहानी घड़ते हैं कि हमारी जात पर यह हुआ, तो अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं, अहमदियत पर भी बड़ा जुल्म करते हैं, एक बिल्कुल गलत तासुर पैदा करते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने बारहा झूठ से परहेज की हिदायत की है और तबत्तुल अल्लाह के मजमून को आगाज ही झूठ से बचने से किया था, झूठ से बचने की नसीहत से किया था। इसकी तरफ मैं दोबारा मुतवज्जह करता हूं कि हर कीमत पर झूठ से पनाह मांगे
بعض جرمنی کے میں آئے ہوئے احمدیوں نے الحمدللہ بہت نیک نمونہ دکھایا اور مجھے لکھا کہ یہ ہمارا کیس جھوٹا تھا. یعنی عموماً تو تکلیف ہے لیکن جو بات میں نے پیش کی تھی اپنے کیس میں وہ غلط تھی. جب سے میں نے خطبہ سنا ہے میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے اور اب میں نے فیصلہ کیا یہ خط لکھ کر میں اپنے وکیل کے پاس جا رہا ہوں اور اس کو بتاؤں گا کہ میرے کیس میں یہ بات سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، جھوٹی بات نکال دو. خواہ میرا کیس منظور ہو یا نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. بہت ہی میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر سامان فرمائے گا. لیکن اگر وقتی طور پر قربانی بھی دینی پڑے تو توحید کے قیام کے لیے ہر قربانی کم ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. قیام توحید کے لیے انسان جو قربانی پیش کرتا ہے وقتی طور پر اس کی تکلیف بھی ہو تو آئندہ ہمیشہ کے لیے وہ امن میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت میں خود کھڑا ہو جایا کرتا ہے. اس لیے قربانی محض وقتی اور سرسری سی ہے. اس کے نتیجے میں ساری زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ فوائد حاصل ہوں گے. اور جھوٹ کے خدا کو پردہ میں ڈالتے ہوئے اس کا بت توڑ کے پاش کر کے ایک طرف پھینک دیں. کسی احمدی کے دل میں اور اس کے گھر میں جھوٹ کا بت نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اپنی طرف سے دانشور بنتے ہیں، جماعت کے عہدیداروں پر تنقید کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس میں یہ ہے، اس میں فلاں بات ہے. جب مجھ تک یہ باتیں پہنچتی ہیں اور میں تحقیق کرواتا ہوں تو اکثر تنقید کرنے والوں کا قصور نکلتا ہے. اور اگر کچھ باتیں بری پائی بھی جاتی ہیں عہدیداران میں تو اس کا مناسب طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کی جائیں اور اس سے جھوٹے اور مکروہ لطف اٹھائے جائیں. جھوٹے اور مکروہ لطف اس لیے کہ یہ غیبت کی باتیں ہیں اور غیبت کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ ایسا ہی لطف ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ اور اس کے لطف اٹھا رہے ہو. تو اس مکروہ لطف کی بجائے سیدھا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جب کسی عہدیدار میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں اس تک پہنچ کے ادب کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ آپ کے اوپر یہ بات سچتی نہیں ہے، آپ عہدیدار ہیں، یہ بات چھوڑیں، یوں یہ بات اختیار کریں. اور اگر وہ نہیں مانتا تو آپس میں ایک دوسرے سے اس کے خلاف باتیں کر کے گندے اور ذلیل چسکے حاصل کرنے کی بجائے نظام جماعت کو ان عہدیداروں کی معرفت مطلع کریں. اس میں کوئی نقص نہیں ہے بلکہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ کسی شخص کی کمزوری کے متعلق بالا افسر کو اس کی معرفت خط لکھا جائے، اس کو بتایا جائے کہ تمہارے اندر یہ بات ہے، ہم یہ اوپر کے افسر کو اس لیے پیش کر رہے ہیں تمہاری معرفت تاکہ اصلاح ہو. اگر یہ طریق ساری جماعت اختیار کرے تو تمام عہدیداروں کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور یہ جو جھوٹے دانشور بنے پھرتے ہیں ان کا بھی ایمان ضائع نہیں ہوگا. بعض مربیوں کے متعلق شکایت کرتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنا رہن سہن بڑا اونچا کیا ہوا. غریب مربی نے بیچارے نے کیا رہن سہن اونچا کرنا ہے، لیکن بعض گھروں میں سلیقہ ہوتا ہے بعضوں میں نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے تھوڑے روپے پر ہی بعض گھروں میں بڑی رونق ہوتی ہے اور سلیقہ اور نظافت پائی جاتی ہے، اور زیادہ روپوں میں بھی بعض جن کو گھر چلانا نہیں آتا ان کے گھر تو ڈھیر گند کے انبار ہی لگے ہوتے ہیں. افراتفری، بدنظمی، نہ کھانے کا لطف نہ رہنے کا لطف، بچوں کا شور، مصیبت، گندگی ہر طرف. تو خدا نے اگر کسی کو نظافت دی ہے تو اس پہ جلنے کی کیا بات ہے؟ صرف ایک بات ہے کہ کیا کوئی مربی بددیانتی کر کے سلسلے کے ایسے روپے کو اپنی ذات پر یا اپنی بیوی بچوں پر استعمال کرتا ہے یا نہیں جو اس کے پاس امانت ہے. اس بات پر تو ہر شخص کا حق ہے کہ اگر اس کے علم میں بات آئے تو وہ اس شخص کی معرفت بالا افسر کو مطلع کرے. لیکن اتنی کمینگی اور چھوڑ دلی اختیار کرنا کہ کسی مربی کو اچھی حالت میں رہتے ہوئے، نفاست کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھ کر دل میں ایک قسم کی حسد کی آگ بھڑکا لینا اور اس تکلیف میں رہنا اور ہر وقت آپس میں باتیں کرنا کہ مربی ضرور کچھ بے ایمان ہے، ضرور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، دیکھو کیسا اچھا رہتا ہے. اچھا رہنا تو اچھی بات ہے، گندا رہنے میں تو کوئی نیکی نہیں ہے. یہ تو جاہلوں کا خیال ہے کہ گندگی میں نیکی ہے. تمام انبیاء بہت ہی نظیف اور لطیف مزاج کے مالک ہوا کرتے تھے. سب کی طبیعت میں نظافت تھی، ذرافت تھی، صفائی تھی، سنجیدگی کے ساتھ مزاح کا بھی پہلو.
شخصیتیں رکھتے تھے. ان کے گھروں کی نظافت کو دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ دیکھو لوگوں کے پیسے کھا گیا تو اپنے ایمان کو گنوانے کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی مربی کے متعلق یہ شکایت ہو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ اس نے سلسلے کے اموال پہ تصرف کیا ہے تو بدظنی کے نتیجے میں آپ کو ایسا کوئی حق نہیں. وہ لوگ جن کا کام ہے سلسلے کے اموال کی نگرانی کرنا ان کو چاہیے کہ نظر رکھا کریں اور دیکھا کریں کہ کیا اس نے سلیقے اور بچت کے ذریعے اپنا معیار بلند کیا ہے یا غلط تصرفات کے ذریعے کیا ہے. ان کا کام ہے وہ اگر ٹھوس وجوہات محسوس کریں پائیں تو اوپر افسران بالا کو اس کی اطلاع کریں. لیکن مجلسوں میں یہ ذکر جو ہیں یہ آپ کی مجلسوں کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے اور غیبت بھی ہوگی اور بہت ہی گھٹیا بات ہوگی. نظام جماعت پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا. اس لیے وہ لوگ جن کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہیں وہ کراہت کے ساتھ کم سے کم ان مجلسوں سے اٹھ جایا کریں. اور جیسا کہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا ان کا یہ حق ہے کہ وہ ایسے شخص کو کہیں کہ تم نے جو باتیں بیان کی ہیں تمہارا فرض ہے آپ کہ ان کو متعلقہ افسران تک پہنچاؤ اور اگر نہیں پہنچاؤ گے تو میں پہنچاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے کس مجلس میں یہ باتیں کی تھی. اگر اس طرح ساری جماعت ایک دوسرے کی نگران ہو جائے تو بہت سی بدیاں اس میں سے کٹ چھٹ کر الگ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت صحت کے ساتھ نشو و نما پائے گی. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا بہت باتیں بہت سی تھیں لیکن اس مختصر وقت میں سب سے اہم بات کی طرف میں نے متوجہ کر دیا ہے. عبادت پر قائم ہوں, عبادت کا مغز حاصل کرنے کی کوشش کریں, عبادت میں لقاء حاصل کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے محبت کے جلوے ڈھونڈیں اور سچائی پر قائم ہو جائیں اور لغو بےہودہ باتوں سے اپنے معاشرے کو پاک کر دیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی جماعت بہت تیزی سے ترقی کرے گی کیونکہ آپ کے اندر ترقی کا مادہ موجود ہے. آپ کے اندر جوانی کا خون زیادہ ہے بڑھاپے کی نسبت اور بالعموم دین سے محبت پائی جاتی ہے. بس اللہ کرے کہ آپ کی یہ خوبیاں آپ کی دوسری برائیوں کو زائل کرنے کے موجب بن جائیں اور آپ کے اندر دائمی زندگی پیدا کرنے کا موجب ہو جائیں جو تعلق باللہ سے حاصل ہوتی ہے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو.